قابل صدر سامعین ذی احتشام، ربیع الاول کا بابرکت مہینہ یہ ہمارے لیے خوشیوں کا مہینہ ہے، اس اعتبار سے کہ نبی کائنات رحمت للعالمین، نبی معظم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے بہت سی چیزیں اس مہینے کے اندر ہمیں ملی ہیں، جن میں ایک چیز نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت ہے، اور دوسری چیز ربیع الاول کے حوالے سے وہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت، یعنی آپ کا رسول بننا، آپ کا نبی بننا، آپ پر وحی کا آغاز ہونا، اس کا بھی تعلق اسی مہینہ ربیع الاول کے ساتھ ہے۔ اور اسی طرح آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرمانا، اکثر روایات کے مطابق اس کا تعلق بھی ربیع الاول کے ساتھ ہے۔ اور پھر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا دین کامل دے کر اس دنیا سے سفر آخرت کا آغاز کرنا، رحلت فرمانا، اس کا تعلق بھی اسی ربیع الاول کے مہینے کے ساتھ ہے۔ گویا کہ چاروں چیزیں، ولادت، بعثت، ہجرت اور رحلت، یہ چاروں چیزیں ربیع الاول کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں۔ ان میں سے پہلی دو چیزوں کے متعلق چند گزارشات آپ حضرات کے سامنے کچھ رکھی جائیں گی۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت کے حوالے سے جب آپ کا نسب دیکھا جاتا ہے، دنیا حیران ہے کہ جس وقت لوگ اپنے بیٹوں کے نام بتوں کے نام پہ رکھتے تھے، کوئی عبد مناف کا بندہ رکھ رہا ہے، کوئی عبد العزا کا بندہ بچے کا نام رکھ رہا ہے، کوئی دیگر بتوں کے نام پر اپنے بچوں کے نام رکھا کرتے تھے۔ لیکن مسلمانوں کے دلوں کی بہار، فخر دو عالم، سید عالم، سید رسل، سید الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد، ان کا نام اس ماحول کے اندر عبداللہ رکھا گیا، اور آپ کے دادا عبد المطلب کے نام سے جو معروف ہیں، اور آپ کے پردادا جو کہ ہاشم کے نام سے معروف ہیں۔ یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے، آپ کا جو نسب ہے کہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ، عدنان تک، اور عدنان کے بعد سیدنا اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام تک، سیدنا اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام تک،
کہ سارے نسب کے اندر آپ کے جتنے بھی بڑے دادا بڑے والد آتے ہیں، ان میں ہمیں احتیاط کی ضرورت ہے۔ احتیاط یہ ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا جو نسب ہے معد بن عدنان تک، یعنی محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب، 21 واسطے جو بنتے ہیں معد بن عدنان تک، یہ آپ کے جتنے بھی دادا بنتے ہیں یہ سب مستند کتابوں سے ثابت ہیں کہ یہ واقعی ان کا نسب درست ہے۔ عدنان کے بعد سیدنا اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام تک جو نسب بیان کیا جاتا ہے اس میں سخت اختلاف پایا جاتا ہے، اور پھر حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر حضرت شیث اور حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام تک جو نسب بیان کیا جاتا ہے اور لکھا جاتا ہے اس میں بہت زیادہ اختلاف پایا جاتا ہے۔ اس لیے عدنان سے آگے جتنا نسب ہے وہ 30 افراد ہیں، 40 ہیں، 50 ہیں، 100 ہیں، ان کا ذکر ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ احتیاط کا تقاضا یہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اختلاف صرف ایک فرد کا نہیں ہے، اختلاف آپ کے داداؤں میں سے کسی ایک دادے کے کم ہونے یا زیادہ ہونے کا نہیں ہے، جبکہ بہت زیادہ اختلافات ہیں۔ مثال کے طور پر اگر میں نسب بیان کرتا ہوں کہ عدنان کا والد فلاں تھا، اس کا والد فلاں تھا، اس کا والد فلاں تھا، اگر وہ حقیقت کے اندر اس کا والد نہ ہوا تو گویا کہ میں بغیر تحقیق کے الزام لگا رہا ہوں، بغیر پروف کے، بغیر ثبوت کے میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے نسب کے اندر طعن زنی کر رہا ہوں۔ اس لیے احتیاط کی ضرورت یہ ہے کہ صرف عدنان تک جو 21 واسطے ہیں آپ علیہ السلام کے، وہ مستند کتابوں سے ثابت ہیں، وہ لکھے جا سکتے ہیں، بیان کیے جا سکتے ہیں، لیکن عدنان سے اوپر کا نسب جو ہے اس کے بیان کرنے اور لکھنے کے اندر احتیاط کی جائے۔ اس نسب میں سے آپ کے والد عبداللہ اور عبداللہ کے والد عبد المطلب اور ان کے والد ہاشم، یہ وہ نسب ہے 4 افراد کا جسے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے عذروِ فخر فرمایا تھا کہ انا محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم، کہ میں محمد بن عبداللہ ہوں، میرے دادا کا نام عبد المطلب ہے اور میرے پردادا کا نام ہاشم ہے۔ تو جب ہم ان 3 واسطوں کو دیکھتے ہیں، آپ کے باپ کو، آپ کے دادا کو اور آپ کے پردادا کو، ایک بڑی ہی دلچسپ اور بڑی ہی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے حوالے سے ایک چیز ہمیں نظر آتی ہے کہ جو آپ کے پردادا ہاشم تھے، ان کا نام اصل میں ہاشم نہیں تھا، ان کا اصل نام تھا عامر، لیکن 2 کام انہوں نے جو اس وقت مکہ کی زندگی کے اندر رہ کر کیے جو کہ معروف ہوئے، ان میں ایک کام ان کا کہ مکہ کے اندر سب سے پہلے جو تجارت کا آغاز کیا ہے باقاعدہ طور پر، کہ مکہ سے قافلے شام جا رہے ہیں اور شام سے قافلے مکہ آ رہے ہیں، جو ایکسپورٹ اور امپورٹ کا کام ہے اس وقت اس کا آغاز نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پردادا عامر نے کیا تھا، جس کا قرآن کریم کے اندر ذکر ہے لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، کہ ان قافلوں کا گرمیوں اور سردیوں میں سفر کرنا، اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کتاب حکمت میں کر دیا۔ اس کا آغاز نبی علیہ السلام کے پردادا نے کیا تھا۔ اور دوسرا ان کے حوالے سے یہ ہمیں نقطہ سامنے آتا ہے کہ ایک بڑی ہی سعادت آپ علیہ السلام کے پردادا کے نام تھی۔ وہ سعادت یہ تھی کہ جتنے لوگ بھی بیت اللہ کا حج کرنے آتے تھے اس وقت اپنے طریقے کے مطابق
تو یہ نبی علیہ السلام کے پردادا آنے والوں کی مہمان نوازی اور خدمت کیا کرتے تھے۔ روٹیاں بنا کر، ان روٹیوں کے ٹکڑے بنا کر، کوئی شوربے والا سالن بنا کر، اس میں روٹیاں بھگو کر وہ حاجیوں کو مفت میں کھلایا کرتے تھے۔ عربی زبان میں روٹی کے ٹکڑے کرنا، روٹی کے پیس کرنا، اسے کہا جاتا ہے ہاشم، کہ روٹی کے ٹکڑے کرنے والا۔ نام عامر تھا، لیکن مہمان نواز، خدمت گزار، روٹی کھلانے والے، اور وہی نام مشہور ہو گیا، اور وہی نام نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے پردادا کا ذکر کیا ہے۔ آپ نے اصل نام کا ذکر نہیں کیا، جو اصل نام تھا آپ نے فرمایا کہ میں انا محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم، کہ میرے پردادا کا نام ہاشم ہے۔ یہ ہاشم جب تجارت کے لیے مکہ سے مدینہ آئے اور مدینے سے شام کو جانا تھا، اس وقت یہ طریقہ تھا کہ سفر لمبا ہے، 6 مہینے سفر میں رہتے تھے۔ مدینے میں پہنچے اور مدینے میں آ کر ہاشم نے شادی کر لی۔ ایک شادی پہلے مکہ میں موجود تھی، اولاد بھی موجود تھی، ایک دوسری شادی مدینہ میں کر لی ایک عورت کے ساتھ۔ شادی کرنے کے کچھ دنوں بعد یہ سفر پہ روانہ ہو گئے شام، اور ملک شام میں وہاں پر تجارت کے سلسلے میں گئے تھے، وہیں پہ ان کا انتقال ہو گیا۔ ہاشم کا انتقال وہیں پہ ہو گیا، سلسلہ چلتا رہا۔ ہاشم کا ایک بھائی تھا، اس کا نام تھا مطلب۔ ہاشم کا بھائی نبی علیہ السلام کے پردادا کا بھائی، اس کا نام تھا مطلب۔ مطلب کو 10-11 سال بعد کسی نے بتایا کہ آپ کا جو بھائی ہاشم تھا، وہ اس نے مدینہ میں ایک شادی کی تھی، وہاں سے شادی کر کے وہ روانہ ہو گیا تھا شام۔ اس کی بیوی مدینہ میں موجود ہے دوسری، اس سے ایک بیٹا بھی ہے۔ تو یہ ہاشم کا بھائی مطلب مدینہ گیا اور وہاں جا کر اپنے بھتیجے کو دیکھا، اور بھتیجے کی والدہ سے کہا کہ میں اسے مکہ میں لے کر جانا چاہتا ہوں۔ والدہ نے کہا کیوں؟ کہا میں چاہتا ہوں کہ یہ اپنے باپ کے بعد اپنے قبیلے کا رئیس اور صدر بنے، میں اس کو رئیس بنانا چاہتا ہوں۔ وہ میرا بھائی تھا، یہ میرا بھتیجا ہے، میں اسے ہاشم کے بعد اپنے ہاشمی قبیلے کا سردار بنانا چاہتا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے لے جاؤ۔ یہ مدینہ سے لے کر مکہ میں داخل ہوئے، 10-11 سال عمر ہے مطلب کے بھتیجے کی، ہاشم کے بیٹے کی۔ نام ان کا تھا عمر، نام تھا عمر، عین میم رے واو، نام عمر تھا۔ مکہ میں پہنچے چچا اور بھتیجا، لوگوں نے دیکھا کہ مطلب اپنے ساتھ 10-11 سال کے بچے کو لے کر آیا ہے، شاید یہ وہاں سے کوئی غلام خرید کر لایا ہے۔ غلاموں کا رواج تھا، لوگ غلام خریدتے اور فروخت کرتے تھے، یہ غلام لے کر آیا ہے۔ جن لوگوں نے تحقیق نہیں کی، پوچھا نہیں، انہوں نے مشہور کر دیا کہ یہ بچہ 10-11 سال والا یہ عبد المطلب ہے۔ عبد کا معنی غلام، یہ مطلب کا غلام ہے، تھا بھتیجا۔ لوگوں نے مشہور کر دیا کہ یہ عبد المطلب ہے، یہ مطلب کا غلام ہے، مطلب کسی کو خرید کر یہاں پر لے کر آئے ہیں۔ تو اس وقت سے نام معروف ہو گیا عبد المطلب، آپ علیہ السلام کے دادا کا، جبکہ حقیقی نام تھا عمر۔ دادا کا نام عمر تھا، پر دادا کا نام عامر تھا۔ دادا کا نام عمر سے عبد المطلب بن گیا، اور پر دادا کا نام عامر سے ہاشم بن گیا۔ اور عبد المطلب یہی وہ فرد ہے کہ زمزم کا کنواں معروف ہے، زمزم کا پانی ہم پینا سعادت سمجھتے ہیں، برکت والا بھی ہے۔ اور زمزم کے پانی کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ یہ انسان کی پیاس کو بھی بجھاتا ہے اور انسان کو بھوک کو بھی ختم کرتا ہے۔
بھوک کے بھی کام نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ زمزم، آب زمزم جو ہے، جسے پیاس لگی ہو پی لے پیاس ختم ہو جائے گی، جسے بھوک لگی ہو وہ پی لے اس کی بھوک ختم ہو جائے گی۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ آئے تھے اسلام قبول کرنے کے لیے، مکہ میں ابھی آغاز تھا اسلام کا، تو ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ جب مکہ میں پہنچے، پتہ نہیں کہ نبی علیہ السلام کون ہیں، نبی علیہ السلام کہاں سے تبلیغ کرتے ہیں، کس گھر میں رہتے ہیں، یہ نہیں پتہ۔ ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کسی سے پوچھتے نہیں کہ نبی علیہ السلام کہاں ہیں، وہ تبلیغ کہاں پہ کرتے ہیں، کیوں نہیں پوچھتے؟ اگر کسی قریشی کو پتہ چل گیا کہ میں غفار قبیلے سے اسلام قبول کرنے کے لیے یہاں پہ آیا ہوں تو یہ لوگ مجھے ماریں گے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ملاقات نہیں کرنے دیں گے، اس لیے اپنے آپ کو چھپا رہے ہیں، پوچھ نہیں رہے کسی سے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کہتے ہیں جو میں پیسے لے کر آیا تھا، زیادہ رات تھا، سارا ختم ہو گیا، اب نہ کسی سے مانگ سکتا ہوں، اب کھانا پینا بھی کیا ہے؟ کہتے ہیں 40 دن میں بیت اللہ میں رہا ہوں، صرف 40 دن میری خوراک تھی کہ میں آب زمزم کو پیا کرتا تھا، 40 دن میں نے کوئی اور چیز نہیں کھائی، 40 دن صرف میں نے آب زمزم پیا ہے۔ اور 40 دنوں کے بعد کیا ہوا کہ جب میں آیا تھا کمزور تھا، 40 دنوں کے بعد میں طاقتور ہو گیا تھا، صرف آب زمزم کی وجہ سے۔ یہ عبد المطلب جو آپ کے دادا تھے، اس سے کئی سینکڑوں سال پہلے یہ آب زمزم کا کنواں بند ہو چکا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، بہت سی نعمتیں ہیں، جب نعمت کی قدردانی نہیں کی جاتی، بے قدری کی جاتی ہے نا، تو اللہ تعالیٰ کچھ لمحات کے لیے پھر نعمتوں کو چھین بھی لیا کرتے ہیں۔ آب زمزم کی نعمت کو چھینا اللہ تعالیٰ نے، اس کنویں کا کسی کو نہیں پتہ کہ کنواں ہے کہاں، سینکڑوں سال یہ بند رہا ہے۔ پھر اس کے بعد عبد المطلب کو خواب آیا تھا کہ جاؤ فلاں جگہ پر جا کر کھدائی کرو، وہاں سے آب زمزم نکلے گا۔ پہلے دن خواب آیا، رشتہ داروں میں بات کی، کہا یہ کون سی بات ہے تجھے خواب آیا ہے؟ دوسرے دن پھر خواب، تیسرے دن پھر خواب، 3 راتیں خواب آیا۔ پھر اس نے کہا میں تو وہاں پہ ضرور جا کر زمین کو کھودوں گا، طویل واقعہ ہے۔ زمین کو کھودا تو وہاں سے وہ آب زمزم کا کنواں جو کہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں سے پھوٹا تھا، وہ دوبارہ برآمد ہو گیا، جو اس کے بعد آج تک چلتا آ رہا ہے۔ یہ عبد المطلب آپ کے دادا، آپ کے والد عبداللہ، کتنا پیارا نام، اللہ کے بندے۔ اور یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس گھر کے اندر پیدا ہوئے۔ وہ سارا واقعہ سنا ہے کہ جب پہلا بیٹا پیدا ہوا تھا آپ کے دادا کے ہاں، آپ کے دادا کے ہاں جب پہلا بیٹا پیدا ہوا تھا تو دادا نے نظر مانی تھی کہ اگر میرا ایک اور بیٹا ہوگا، میرے 10 بیٹے ہوں گے تو میں ایک کو اللہ کے راستے میں قربان کر دوں گا۔ اللہ نے 10 بیٹے دیے، پھر قرعہ نکالا، عبداللہ کا نام آئے، نبی علیہ السلام کے والد کا نام، آخر کرتے کراتے اس نے کہا کہ میں قرعہ ڈالتا ہوں، ایک طرف عبداللہ کا نام، دوسری طرف ایک اونٹ، بیٹا بچ جائے میں اونٹ کو قربان کرتا ہوں۔ قرعہ نکالا، عبداللہ کا نام، 2 اونٹ کی پرچی ڈالی، عبداللہ کا نام، 3 کی ڈالی، عبداللہ کا نام، 10 کی ڈالی، عبداللہ کا نام، 100 اونٹ کی پرچی ڈالی، 100 اونٹ اللہ کے راستے میں قربان کروں گا اور دوسری طرف عبداللہ کو ذبح کروں گا جو نظر مانی تھی۔ تو اس وقت 100 اونٹ کی پرچی نکلی، تب یہ عبداللہ بچے اور 100 اونٹ کو ذبح کیا گیا، اور انہی کے گھر اللہ تعالیٰ نے سید الانبیاء رحمت للعالمین کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہم ولادت کا ذکر کرتے ہیں، آپ کے نسب کا ذکر کرتے ہیں، یہ بات یاد رکھیں، یہ ہمارے لیے سعادت کی بات ہے۔ آپ کا ذکر کرنا، آپ کی ولادت کا ذکر کرنا، آپ کی جوانی کا ذکر کرنا، آپ کے بڑھاپے کا ذکر کرنا، یہ سب ہمارے لیے سعادت کی باتیں ہیں۔ آپ کے ذکر کو سننا، آپ کے ذکر کو لکھنا، یہ سب مسلمان کے لیے سعادت اور خوش بختی کی علامتیں ہیں۔
یہ سب ذکر مصطفیٰ کے اندر شامل ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بچپن کا ذکر، یہ بھی ذکر مصطفیٰ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جوانی کا ذکر، یہ بھی ذکر مصطفیٰ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹیوں کا ذکر، یہ بھی ذکر مصطفیٰ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی بیٹی زینب کا ذکر، ذکر مصطفیٰ ہے۔ آپ علیہ السلام کی بیٹی رقیہ کا ذکر، ذکر مصطفیٰ ہے۔ آپ کی بیٹی ام کلثوم کا ذکر، ذکر مصطفیٰ ہے۔ آپ کی بیٹی فاطمۃ الزہرا کا ذکر، ذکر مصطفیٰ ہے۔ آپ کے بیٹوں ابراہیم کا ذکر، طیب طاہر کا ذکر، عبداللہ کا ذکر، یہ ذکر مصطفیٰ ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے 2 ہجری میں کیے گئے غزوہ بدر کا ذکر، ذکر مصطفیٰ ہے۔ 3 ہجری میں کیے گئے غزوہ احد کا ذکر، ذکر مصطفیٰ ہے۔ 5 ہجری میں کیے گئے غزوہ خندق کا ذکر، ذکر مصطفیٰ ہے۔ 6 ہجری میں کیے گئے صلح حدیبیہ کا ذکر، ذکر مصطفیٰ ہے۔ 8 ہجری میں فتح مکہ کا ذکر، ذکر مصطفیٰ ہے۔ 9 ہجری کے اندر غزوہ تبوک کا ذکر، یہ ذکر مصطفیٰ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے روزوں کا ذکر، ذکر مصطفیٰ ہے۔ آپ کی سحری کا ذکر، ذکر مصطفیٰ ہے۔ آپ کی افطاری کا ذکر، ذکر مصطفیٰ ہے۔ آپ کے فرض روزوں کا ذکر، ذکر مصطفیٰ ہے۔ آپ کے نفلی روزوں کا ذکر، ذکر مصطفیٰ ہے۔ آپ کے عمرے کا ذکر، ذکر مصطفیٰ ہے۔ آپ کے حج کا ذکر، ذکر مصطفیٰ ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی فرض نماز کا ذکر، ذکر مصطفیٰ ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تہجد کا ذکر، ذکر مصطفیٰ ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز تہجد میں دعائیں کرنا اور عبادت کرنا، عبادت کرتے ہوئے پاؤں پہ ورم آ جانا، اس کا ذکر، ذکر مصطفیٰ ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز تراویح کا ذکر، ذکر مصطفیٰ ہے۔ آپ کا طویل سجدوں کو کرنا، ذکر مصطفیٰ ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے رکوع کا ذکر، ذکر مصطفیٰ ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے طویل قیام کا ذکر کرنا، یہ ذکر مصطفیٰ ہے۔ آپ کے جہاد کا ذکر، ذکر مصطفیٰ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری زندگی کے جتنے بھی گوشے بنتے ہیں، جتنے بھی پہلو بنتے ہیں، تمام پہلوؤں کا ذکر کرنا، یہ ذکر مصطفیٰ ہے۔ اور ہم ذکر مصطفیٰ کیوں نہ کریں؟ ہم نعت مصطفیٰ کیوں نہ بتائیں؟ نعت کا معنی تعریف کرنا، ضروری نہیں ہوتی کہ نعت سر کے ساتھ ہی ہو، نعت لے کے ساتھ ہی ہو۔ نعت آپ کی تعریف وہ نظم میں بھی ہو سکتی ہے، وہ نثر میں بھی ہو سکتی ہے، سادہ انداز میں بھی ہو سکتی ہے، وہ جس انداز کے ساتھ بھی کی جائے، ہر اعتبار سے وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت اور تعریف ہوگی۔ اور ہم نعت کیوں نہ پڑھیں؟ ہم نبی علیہ السلام کی تعریف کیوں نہ کریں؟ سب سے پہلے جس نبی کی تعریف میں نعتیں بیان کی ہیں وہ تو خود اللہ رب العالمین ہے، کہ آپ کی صفات کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے مکمل کی مکمل نعتیں قرآن کریم کے اندر بیان فرما دی ہیں۔ ہم نے ذکر نہیں نہ کیا، ہمیں نہیں پتہ قافیہ کیا ہوتا ہے، قافیے کا خیال کہاں پہ رکھا جاتا ہے، کس طرح شعر بندی ہوتی ہے۔ ہم نے تو بس وہ 4 نمبر لوکل جو اشعار سنے ہوئے ہیں، شاید سمجھتے ہیں بس اسی کے اندر نبی علیہ السلام کی تعریف ہے۔ کبھی پڑھ کر دیکھیں قرآن، پورے قرآن کے اندر کتنی صورتیں ہیں، کتنی آیات ہیں جن آیات میں رب تعالیٰ نے اپنے نبی کی نعت کو بیان فرمایا ہے۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ پڑھ کر تو دیکھیں نا، ذرا وضو کیا ہو انسان کا، دل صاف ہو، خلوص کے ساتھ پڑھے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی نعتیں بیان کی ہیں۔ فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی۔ کہیں پہ اللہ فرماتے الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ کہیں پہ اللہ تعالیٰ نے ثلاثی کو بیان فرمایا، فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ کہیں پہ فرمایا طٰہٰ
ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی۔ الغرض کتاب حکمت کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو قرآن کریم کے اندر سب سے پہلے نعت کو لکھنے والے وہ تو خود اللہ رب العالمین ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی نعتیں مستقل طور پر قیامت تک کے لیے قرآن کریم کا حصہ بنا دیا ہے۔ آپ کی نعتیں اللہ تعالیٰ بھی بیان فرماتا ہے اور آپ کی نعتیں مقدس فرشتے بھی بیان کرتے ہیں۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، ان اللہ و ملائکتہ، بے شک اللہ تعالیٰ اور اللہ کے فرشتے یصلون علی النبی، وہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے درود کا اہتمام کرتے ہیں جو ان کا انداز ہے۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ بھی، فرشتے بھی اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی نعتوں کو پڑھنا، آپ کا ذکر خیر کرنا، آپ کی تعریف کو بیان کرنا، آپ کی رعنائیوں کو بیان کرنا، یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی بھی سنت ہے۔ سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کہتے کہ ممبر ہے حسان، ممبر پہ بیٹھو اور پڑھو۔ پھر حسان کہا کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ آپ جیسا حسین کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں، آپ جیسا جمیل کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے۔ اور کہیں فرماتے ہیں ما ان مدحت محمدًا بمقالتی ولکن مدحت مقالتی بمحمدی، میں نے اشعار لکھے ہیں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی تعریف میں نے نعتیں لکھی ہیں آپ کی تعریف میں، اس کے ساتھ میں نے کوئی احسان نہیں کیا نبی علیہ السلام پر، بلکہ مجھے سعادت بھی ملی ہے اور مجھے یہ فائدہ ملا ہے کہ میری نعتیں اس لیے معروف ہو گئی ہیں کیونکہ ان نعتوں کے اندر میں نے اللہ کے نبی کا ذکر خیر کیا ہے۔ لیکن حضرات، یہ آپ کی ولادت ہے اور ولادت کے ساتھ ساتھ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی نعت ہے۔ اس ربیع الاول میں آپ کی ولادت بھی ہے، آپ کی بعثت بھی ہے، ولادت بھی ہے، بعثت بھی ہے۔ بعثت کا معنی ہے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا رسول بننا، محمد بن عبداللہ سے محمد رسول اللہ بننا۔ محمد بن عبداللہ آپ علیہ السلام کی ولادت ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آپ کی بعثت ہے۔ یہ ولادت اور بعثت دونوں کا تعلق ربیع الاول کے ساتھ ہے، لیکن ربیع الاول کے مہینے میں آپ دیکھیں گے فلیکس لگے ہوں گے ولادت رسول، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت پر تقریریں ہو رہی ہیں، جلسے ہو رہے ہیں، جمعہ کے عنوان ہیں، بعثت پر نہیں ہوتے۔ پتہ کیوں نہیں ہوتے؟ ولادت بیان کرو، لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں، مولوی کو پیسے بھی دے دیتے ہیں، سارے کام ہو جاتے ہیں، لیکن جب بعثت کا بیان کیا جاتا ہے نا، پھر بڑے بڑے لوگوں کے ماتھوں پر سلوٹیں پڑنا شروع ہو جاتی ہیں۔ جب بیان کیا جاتا ہے نا، جب آپ رسول بن گئے، پھر اس کے بعد آپ کی وہ زندگی جو اللہ تعالیٰ نے کتاب حکمت کی روشنی میں رکھی تھی، جو آپ نے بتایا لوگوں کو کہ نماز فرض ہے مسلمان کے لیے، نماز ہے تو مسلمان ہے، پھر یہاں آ کر لوگ رنجیدہ شروع ہو جاتے ہیں، نہیں بعثت نہ بیان کیا کرو، بس ولادت بیان کر کے ذرا خوش کر دیا کرو، یہ ٹھیک ہے۔ جب بعثت کا معاملہ آتا ہے پھر ہم رنجیدہ ہو جاتے ہیں۔ اصل چیز ولادت کے بعد وہ بعثت رسول ہے، اور بعثت رسول کا مقصد ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے کیوں مبعوث فرمایا، کیوں بھیجا؟ اس لیے بھیجا کہ ہماری زندگی بن جائے، کیونکہ ان کی زندگی نے تو زندگی کو زندگی بخشی ہے، آپ علیہ السلام کی زندگی نے زندگی کو زندگی بخشی ہے، تو ہم نے بھی اپنی زندگیاں اس طرح بنانی ہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا مبعوث ہونا، رسول بننا، یہ احسان ہے، صرف احسان نہیں ہے، احسان عظیم ہے۔ کیوں؟ زمین بھی اللہ تعالیٰ کا احسان، آسمان بھی اللہ تعالیٰ کا احسان، سورج بھی اللہ تعالیٰ کا احسان، چاند، ستارے، درخت، پہاڑ، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کا احسان ہیں۔ مگر یہ جتنے بھی احسان ہیں نا،
یہ مسلمان کو بھی ملے ہیں یا کافر کو بھی ملے ہیں، یہودی کو ملے ہیں، عیسائی کو ملے ہیں، یہ ہندوؤں کو ملے ہیں، بدھ مت کو بھی ملے ہیں، یہ قادیانیوں کو بھی ملے ہیں، یہ سبھی کو احسان ملے ہیں۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا رسول بن کر مبعوث ہونا یہ احسان عظیم اس لیے ہے کہ یہ احسان ملا ہے تو صرف مومنین و مسلمانوں کو ملا ہے، یہ احسان عظیم ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رسول بننے کے بعد آپ نے لوگوں کو صرف اس چیز کی طرف توجہ نہیں دلائی کہ لوگوں آؤ میرا کلمہ پڑھو، میرا کلمہ پڑھو گے آپ کو گھر مل جائیں گے، میرا کلمہ پڑھو گے آپ کو اقتدار مل جائے گا، میرا کلمہ پڑھو تمہیں فلاں چیز دنیا کی مل جائے گی۔ نہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے رسول بننے کے بعد لوگوں کی ذہن سازی کی ہے، لوگوں کی فکر کو پاک کیا ہے، لوگوں کی سوچ کو پاک کیا ہے کہ لوگ سوچیں صحیح۔ حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا۔ اندھیرے کون سے تھے؟ اندھیرے تھے وہاں پر لڑائی جھگڑوں کے اندھیرے تھے، شرک کے اندھیرے تھے، ضلال گمراہی کے اندھیرے تھے، بچیوں کو زندہ درگور کرنے کے اندھیرے تھے، عورتوں کو پاؤں کا جوتا سمجھنے کے اندھیرے تھے۔ یہ سب ظلمتیں مٹیں، سب اندھیرے ختم ہوئے۔ حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا۔ اپنے جینے کا مقصد سر آفرینش، زندہ رہنے کا مقصد، حیات کا مقصد تو سر آفرینش پا گئی دنیا۔ اور لوگ ظلمتوں کو چھوڑ کر، اندھیروں کو چھوڑ کر روشنی کی طرف آ گئے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کی ذہن سازی ایسی کی۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو امت کا درد اپنے اندر رکھا، وہ درد پھر لوگوں کو بتایا اور وہ چیزیں لوگوں کو دیں جن کے ساتھ انسانوں کی دنیا بھی بنتی ہے اور انسانوں کی آخرت بھی بنتی ہے۔ لیکن افسوس ہوتا ہے اس وقت کہ جب اس نبی کے امتی اسی نبی کے مخالف کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ دکھ ہوتا ہے اس وقت جب اسی نبی کے امتی اسی نبی کی سنتوں کو تار تار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ دکھ ہوتا ہے اس وقت کہ جب اسی نبی کے امتی، جس نبی نے دنیا کے اندر جو دعا تھی، جس کے بارے میں رب تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جو مانگو گے دنیا میں مل جائے گا، اللہ کے نبی نے اس دعا کا استعمال دنیا میں ذات کے لیے نہیں کیا، بلکہ قیامت کے دن اپنی امت کے لیے سنبھال کر رکھا ہوا ہے۔ وہ امت آج اس نبی کے صرف ترانے گاتی ہے، لیکن آپ کی تعلیمات کو پیچھے چھوڑے ہوئے ہے۔ ایک بڑے ہی شاعر نے اچھے انداز میں کچھ اشعار کہے ہیں اور بڑا ہی پیارا اس نے شکوہ بھی کیا ہے مسلمانوں سے کہ ہمارا نبی کتنا عظیم ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ کسی غم گسار کی محنتوں کا، کسی غم گسار کی محنتوں کا یہ خوب میں نے صلہ دیا، جو میرے غم میں گلا گیا، جو میرے غم میں گلا گیا، اسے میں نے ہی دل سے بلا دیا۔ جو جمال روح حیات تھا، جو جمال روح حیات تھا، جو دلیل راہ نجات تھا، اسی رہبر کے نقوش پا کو مسافروں نے مٹا دیا۔ میں تیرے مزار کی جالیوں ہی کی مدحتوں میں مگن رہا، میں تیرے مزار کی جالیوں ہی کی مدحتوں میں مگن رہا، تیرے دشمنوں نے تیرے چمن میں خزاں کا جال بچھا دیا۔ تیرے حسن خلق کی ایک رمق، تیرے حسن خلق کی ایک رمق میری زندگی میں نہ مل سکی، میں اسی میں خوش ہوں کہ شہر کے در و بام کو تو سجا دیا۔ آج نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق اپنانے کی ضرورت ہے، ہمارے اندر وہ اخلاق جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تھا۔ تیرے حسن خلق کی ایک رمق میری زندگی میں نہ مل سکی، میں اسی میں خوش ہوں
کہ شہر کے در و دیوار کو تو سجا دیا، آج اس پر عمل کرنے کی اور سوچنے کی ضرورت ہے۔ وما علیہ الا البلاغ۔